لوگ ہمیں دعائیں دیں گے، اور یہ گھومنے پھرنے اور ہوٹلوں میں جانے کے رواج کو رواج نہ دو۔ عزیزہ بہنوں، کتنا اچھا ہمارا معاشرہ تھا، ہماری امی گھر میں پکاتی تھی، باوضو پکاتی تھی، نماز کے بعد کھانا پکاتی تھی، اس کھانے میں کتنی نورانیت ہوتی تھی، اچھے کام کرنے کے جذبے بنتے ہیں۔ جب پیٹ میں غذا گندی جاتی ہے تو اس سے جذبے بھی گندے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دیوبند میں بزرگ تھے، وہ بزرگ ان کی دعوت ہمیشہ ایک محلے کا ایک آدمی کرتا تھا، وہ عورت کرتی تھی، تو ہمارے بزرگ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ وہ عورت کی دعوت کا ہم ہمیشہ انتظار کرتے تھے، وہ بوڑھے کا انتظار ہمیشہ کرتے تھے کہ کب کھلائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا بات یہ تھی کہ جب اس گھر کا کھانا کھاتے تھے تو 40 دن تک ہمارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ہو جاتا تھا کہ ہم نیکی کریں، اس کے جذبے ہو جاتے تھے۔ تو عزیزہ تمہارا کیا خیال ہے؟ عزیزہ بہنوں تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ جب نیک کھانا جائے تو اس کے یہ جذبے بنتے ہیں، تو جب برائی اندر جائے گی تو کیا کوئی جذبے نہیں بنیں گے؟ اندر گندا کھانا جاتا ہے نا تو نیکی کے جذبات سارے ختم ہو جاتے ہیں، بھسم ہو جاتے ہیں، سارے جذبات مٹ جاتے ہیں۔ اب تم جن ہوٹلوں کا کھانا روز گھر میں منگواتے ہو ٹکے نہیں، ان سے جا کر ان کا حلیہ تو دیکھو، اگر تم ان کا حلیہ دیکھو گے تو ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا پسند بھی نہیں کرو گے۔ ان ہوٹلوں کی گندگی آپ دیکھو کتنا گندا ہوتا ہے۔ اور بعض غیر مسلم ہمارے محلے میں آ کر وہ پکوڑی، کون سی پکوڑی؟ وہ اندر پانی پوری، وہ پانی پوری بیچتے ہیں۔ ہمارے پاس بعض ویڈیو آئے، وہ اس لوٹے میں پیشاب کرتے ہیں، وہ ان کے برتنوں کو پیر سے گھوندتے ہیں، روندتے ہیں، اور وہ ہماری عورتیں راستوں پر کھڑے کھڑے کھاتی ہے۔ یہ شریف لڑکیوں کا کام نہیں ہے، شریف عورتوں کا کام نہیں ہے۔ ان ہوٹلوں میں آپ دیکھو، غیروں کے ہوٹلوں کے وہاں ہمارے وہاں سے کھانے جاتے ہیں، وہ پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں جانتا، پسینے اس میں بہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے گندے لوگ۔ کیا تمہیں اپنی نیک ماؤں کے ہاتھ کا پکایا ہوا اچھا نہیں لگتا؟ ان گندے لوگوں کے ہاتھ کا کھانے سے پرہیز کرو، ہوٹلوں کے اور لاریوں کے۔ اپنے ہاتھ سے جو بنانا ہے اپنے گھر میں سادگی کے ساتھ بنا لو، اچھے سے بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان ہوٹلوں کے کھانے کی طرف توجہ نہ کرو۔ ہمارے بزرگ ایک تھے بہار شریف پٹنہ میں، 600 سال پرانے، ان کا نام تھا شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، مکتوبات صدی، مکتوبات 2 صدی۔ ان کے واقعات میں لکھا کہ ان کے وہاں بچے مسجد میں پڑھنے آتے تھے، تو ان کے بچے ایسا کرتے تھے کہ جو بچے پڑھنے آئے ان کے جوتے آدھے اس طرف اور آدھے اس طرف۔ لوگ پوچھے تم نے ایسا کیوں کیا ہے بچوں سے؟ تو کہتے تھے کہ یہ جوتے جب ہم الگ الگ رکھتے ہیں وہ اس لیے یہ جنت والے لوگ ہیں، یہ دوسری طرف والے لوگ ہیں۔ جو دوسری طرف رکھتے تھے وہ گھبرا گئے کہ ہم کو یہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو ان کے ابا کو جا کر شکایت کی استاد کو کہ یہ بچے اس طرح سے ہمارے لیے ایسا ایسا بیان کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو استاد جی نے ان بچوں کو بلا کر کہا کہ بیٹا تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہ ابا ہم جب آتے ہیں تو ہمیں جنت بھی نظر آتی ہے، جنت والے بھی نظر آتے ہیں، دوسری جگہ بھی نظر آتی ہے، وہاں والے بھی لوگ نظر آتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ان کو بہت بھاری کشف ہو رہا ہے دل میں، جنت جہنم نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے گھر کے سامنے ایک غیر مسلم کا مکان تھا، ان سے کہا کہ جاؤ وہاں جا کر ذرا پانی بھر کے لاؤ، ان کے مٹکے سے پانی لے آؤ۔ تو وہ پانی منگوایا اور ان بچوں سے کہا بیٹا یہ پانی پی لو۔ ان بچوں نے پانی پی لیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب جنت دیکھو اور وہ دیکھو، کہ ابا اب نظر نہیں آتا۔ کہ ایک بے ایمان کے گھر کے پانی نے دل کی نورانیت کو ختم کر دیا، تو ہم تو روز ان کے گھر کے کھانے کھائیں گے، ہمارے دل کے جذبات آخرت کے اور موت کے بعد کے زندگی کے کیسے بنیں گے؟ اس لیے ان کھانوں سے پرہیز کریں۔